السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آج میں شوگر کے آخری عنوانات کی طرف جا رہا ہوں۔ اس پارٹ 3 میں شوگر میدی، عضلاتی شوگر جو کہ خشکی کی حد سے زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کا ذکر کروں گا بلا تمہید اور بلا کسی غیر گفتگو۔ کچھ دوست پھر برا مان جاتے ہیں جی کہ حکیم صاحب ہر ویڈیو میں اپنی بات کو بڑھا دیتے ہیں، تو میں ویڈیو کو اس لیے لمبا نہیں کرتا کہ مجھے ویوز یا ٹائم زیادہ ملے۔ میں ویڈیو کو تفصیل اس لیے دیتا ہوں کہ کسی بہن بھائی کے ہاں جو میرا پیغام جا رہا ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے اور اسے رپیٹ نہ کرنے کا موقع ملے، وہ اچھی طرح سے اس کی سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے، اعصابی اور غدی شوگر کی اقسام، علامات اور درجات آپ نے بخوبی پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں سماعت فرمائے ہوں گے۔ اب میں آپ کو پارٹ 3 میں خشکی اور معدے کی طرف سے ہونے والی شوگر کا ذکر کروں گا۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ ظاہر میں شوگر تو اظہار کر دیتی ہے انسان کی باڈی کے اندر، لیکن کیا ماڈرن میڈیکل سائنس میرے اس سوال کا جواب دے سکتی ہے کہ اصلی اعصابی اور حقیقی شوگر میں پیشاب زیادہ کیوں آتا ہے، بھوک زیادہ کیوں لگتی ہے، وزن حد سے زیادہ کیوں گر جاتا ہے، انسان کمزور نحیف کیوں ہو جاتا ہے، غدی شوگر میں وزن کیوں نہیں گرتا، پیشاب حد سے زیادہ کیوں نہیں آتا، پیاس حد سے زیادہ کیوں نہیں لگتی، بھوک حد سے زیادہ کیوں نہیں لگتی، انسان کی رنگت سرخ اور زردی مائل کیوں ہوتی ہے۔ اعصابی اور اصلی حقیقی شوگر میں انسان کی رنگت سبزی مائل، سفیدی مائل اور جسم ٹھنڈا اور پلپلا کیوں ہوتا ہے، اور عضلاتی اور معدی شوگر کے اندر انسان کا لبلبا سکڑ جاتا ہے کیونکہ فطرت کا قانون ہے کہ پانی اور رطوبت سے چیزیں پھولتی ہیں، گرمی اور حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں، خشکی اور تیزابیت سے چیزیں سکڑتی ہیں۔ تو اصلی اور اعصابی شوگر میں لبلبا پھول کر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، غدی شوگر میں لبلبا پھیل کر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اور عضلاتی اور معدی شوگر میں لبلبا سکڑ کر اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، عام سمجھدار بھی اسے سمجھ سکتا ہے کہ پانی کا اور مزاج ہے، آگ کا اور مزاج ہے اور خشکی کا اور مزاج ہے۔ ان 3 قسم کی شوگر میں انسان کو چیک کرنے سے، اس کو کٹ سے چیک کریں یا لیبارٹری ٹیسٹ کر کے چیک کر لیں، اس کی شوگر شو ہو جاتی ہے، اس کی ریشو بڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن آئیے، معدی اور عضلاتی شوگر میں پیشاب جب بھی انسان کو آئے گا تو اس شوگر سے پہلے ہی پیشاب ہلکا پھلکا جلن کے ساتھ چبھن اور ساڑ جیسا احساس ہوگا۔ پیشاب کے اندر اکثر بیشتر زیادہ تر جھاگ لیے ہوئے ہوگا۔ اگر آپ کسی بوتل میں کریں گے
تو اس پہ کثرت سے جھاگ آئی ہوگی جو کہ تیزاب کی علامت ہے۔ اعصابی اور اصلی شوگر میں جتنا بھی آپ یورین کریں گے اس میں معمولی سے کوئی چند بلبلے جھاگ کے مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ نہیں ہوں گے۔ غدی شوگر میں پیشاب کا رنگ پیلا ہوگا اور درمیانے درجے کی جھاگ جلدی مٹ جانے والی ہوگی۔ عضلاتی اور معدی شوگر میں پیشاب سرخ ہوگا یا سرخی مائل ہوگا یا سیاہ ہوگا یا سیاہی مائل ہوگا یا براؤن ہوگا، تیزابیت ہوگی۔ اس میں مریض کے اندر گردوں میں پتھریاں بھی ہو سکتی ہیں، مثانے میں پتھریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس مریض کے سارے پٹھے اکڑ کر خشک ہو جاتے ہیں اور اس مریض کو آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ ہارٹ بیٹ بڑھ کر اس کو بلڈ پریشر بھی ہائی شریانوں کے سکیڑ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ آج ایک دوست نے بڑی درخواست کی ہے کہ آپ بلڈ پریشر پر ویڈیو دیں۔ انشاءاللہ میں اس پہ روشنی ڈالوں گا۔ اس ویڈیو کے خلاصے کے بعد جو نئی ویڈیو آئے گی میں انشاءاللہ اور کمنٹس اور دوستوں کے جوابات لکھتا رہتا ہوں۔ جس کی طرف ووٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے میں اس ویڈیو کو پہلے بنانا پسند کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ جب پیغامات اور آئیں گے آپ کے تو انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ تو سامعین محترم، اس عضلاتی اور معدی شوگر میں سب سے پہلے انسان کو قبض ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس قبض کے ساتھ ساتھ گیس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر سر درد رہتی ہے، جوڑ درد رہتا ہے، دھڑکن بڑی رہتی ہے، اختلاج قلب ہوتا ہے، نیند کی کمی ہوتی ہے اور اکثر لوگوں کو شریانیں تنگ ہو کر اس میں بھی بلڈ پریشر ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ اعصابی شوگر میں یہ کیمیکلی دوائیاں جب آپ کی شریانوں کو اور خون کو تھک کرتی ہیں تو بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، حالانکہ اعصابی میں بلڈ پریشر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کسی دوست کو اس کی وضاحت لینی ہو تو میری ویڈیو آ چکی ہے، اصلی اعصابی حقیقی شوگر اور بلڈ پریشر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، وہ سن لیجئے گا۔ اس ویڈیو سے آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ اعصابی اور اصلی حقیقی شوگر میں بلڈ پریشر کبھی نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے بلڈ پریشر اور اصلی شوگر کے ایک دوسرے کے مخالف علامات پائی جاتی ہیں، جبکہ یہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ کبھی بھی آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی گرمی اور سردی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی خشکی اور تری اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ فطری قانون بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ جب قدرت اپنا نظام موسموں کو بدل کر رہی ہے، عزیزان محترم، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، آپ روزمرہ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کبھی گرمی کی زیادتی ہے، کبھی خشکی کی زیادتی ہے، کبھی لو کی زیادتی ہے، کبھی ہوس کی زیادتی ہے، کبھی بارش کی زیادتی ہے، کبھی ہواؤں کی زیادتی ہے، کبھی خشک سردی کی زیادتی ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مالک الملک، خالق کائنات اللہ رب العالمین، جو اس پوری دنیا و آخرت کے کارخانوں کا اکیلا واحد کارساز ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا ثانی ذات ہے، وہ اپنے قبضہ قدرت سے اور اپنے نظام کو چلا رہا ہے۔ کبھی چاند کو نکال کر، کبھی سورج کو نکال کر، کبھی سورج کو ڈبو کر، کبھی سورج کو عروج پہ لا کر، کبھی زوال پہ لے جا کر، کبھی اس کو طلوع کر کے، کبھی غروب کر کے، کبھی چاند کو بڑھا کر، کبھی چاند کو گھٹا کر، کبھی چاند کو چھپا کر، کبھی بادل لا کر، کبھی ہوائیں چلا کر، کبھی دھوپ لا کر، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم لوئیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہی وہ علم ہے جس سے آج تک ماڈرن میڈیکل سائنس نابلد اور اندھی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نیچرل ایک فطرتی اور قدرتی نظام ہے۔ جس خطے میں انسان کو اللہ نے بھیجا ہے، جس سیارے پر انسان کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر اس کے آنے سے پہلے اس کی زندگی کے اثرات اللہ نے پہلے بھیجے ہیں۔ ماڈرن میڈیکل سائنس چاند پہ تو پہنچ گئی لوگ کہتے ہیں، لیکن چاند پر جا کر کوئی محلات تو بنا کے دیکھیں۔ ٹرمپ جیسا امیر آدمی وہاں جا کے ایک بنگلہ تو بنائے، رہ کر تو دکھائے۔ کیوں؟ کہ چاند جیسے سیارے پر انسانی زندگی کے لیے جو زندگی گزارنے کے آثار ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔
وہاں تو جانے والے بھی آکسیجن اس زمین سے لے کر جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو میں چیخ رہا ہوں، مطلب ابن طبیب کی طرف سے جو آپ کو پوری دنیا کو پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں ذرا بھر جھوٹ نہیں ہے۔ میری لا علمی ہو سکتی ہے، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ بہت وسیع ذات ہے۔ میں تو ایک 5 فٹ کا انسان ہوں، چھوٹا سا میرا دماغ ہے، اس کے اندر اللہ نے جتنا علم رکھا ہے وہ اپنی عطا سے رکھا ہے، میرے اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور میرے دوست احباب اور آپ جیسے ویوزر جو دن رات دعائیں کرتے ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے۔ آپ یقین جانیں جو مجھے اللہ نے عزت بخشی ہے، یہ آپ جیسے دوستوں کی دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یقین جانے میں تڑپ جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں مریضوں کو کہ ان کو اس علاج سے معمولی سے دوائیوں سے بچایا جا سکتا تھا۔ جب ان کی کریٹیکل کنڈیشن دیکھتا ہوں، جب ان کے ہاتھ پاؤں اکڑے دیکھتا ہوں، جوڑ ٹیڑے دیکھتا ہوں، گردن ٹیڑھی دیکھتا ہوں، میں گھبرا جاتا ہوں کہ کاش یہ ماڈرن میڈیکل سائنس، یہ میرے ڈاکٹر صاحبان، یہ میرے پیارے بردر اگر اس چیز کو جان جائیں کہ فطرت نے جو نظام انسان کو دیا ہے اس نظام کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ اور یہ جو علاج ہو رہا ہے، عضلاتی شوگر میں بھی وہی انسولین، غدی شوگر میں بھی وہی انسولین، اعصابی شوگر میں بھی وہی انسولین، اس عضلاتی گینگرین میں جو ہاتھ پاؤں ایسے بالکل الگ الگ وینز نظر آئیں گی۔ آپ کی زندگی میں مریض نظر آئے ہوں گے، مجھے تو آتے ہیں، جن کے پاؤں اکڑ گئے، الگ الگ پٹھے سارے اوپر نکلے پڑے، گوشت پوست ذرا بھی نہیں ہے، پاؤں پتھر کی طرح ہیں، لکڑیاں کی طرح سوکھے ہوئے ہیں، وہ عضلاتی شوگر ہے۔ اور یقین جانیے اس شوگر کے اندر لبلبا سکڑ کر فیل ہو جاتا ہے۔ 100% لبلبا کسی کے بھی مریض کا، کسی شوگر کے مریض کا کام نہیں چھوڑتا، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں۔ جس مریض کا 100% لبلبا کام چھوڑ جائے وہ چند لمحات، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیوں؟ وہ گاڑی جس کے اندر قطرہ بھی فیول کا نہ ہو وہ سیلف نہیں پکڑ سکتی۔ وہ دل جس کے اندر آکسیجن نہ رہے وہ کبھی دھڑک نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہ جو سائنس کہتی ہے نا کہ خون آکسیجن پر سواری کرتا ہے، یہ میں نہیں کہتا، سائنس کی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ سائنس کہتی ہے کہ خون آکسیجن پر سواری کرتا ہے۔ جس مقام پر، جس شریان میں، جس ورید میں، جسم کے باڈی کے جس عضو میں، جس حصے میں بلاکج ہو جائے، ٹاکسک جمع ہو جائے، کاربن جمع ہو جائے، سوداویت اور گندے مادے جمع ہو جائیں، خون کا دوران متاثر ہو جائے اور رک جائے تو وہاں درد شروع ہوتی ہے۔ درد بڑھتا چلا جائے تو درد کو دور کرنے کے لیے وہاں سوجن آتی ہے، ورم آتا ہے، اماس آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تفصیل کبھی کبھی آپ کو سمجھایا کروں گا۔ تو اس شوگر میں، شوگر میدی میں انسان کو گرم چیزوں کی ضرورت ہے جس سے خشکی ٹوٹتی ہے۔ مکئی کا دانہ، چاول کے کچے دانے، چنے کے کچے دانے آپ جب کڑاہی پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، لوگ بھونتے ہیں، آج کل پٹھان گلی گلی بازار میں ریت اور نمک لے کے دانوں کو بھون رہا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جب حرارت ملتی ہے تو وہ پھیل جاتا ہے اور نرم بھی ہو جاتا ہے۔ اب خشکی کا علاج گرمی ہے، گرمی کا علاج تری یعنی پانی ہے، پانی کا علاج خشکی یعنی مٹی ہے، اور مٹی کا علاج پھر آگے آپ حرارت لیں گے۔ ہوا ان تینوں کے درمیان ہے۔ اعتدال پہ جب یہ تینوں مادے رہتے ہیں تو ہوا آپ کے خون کو آکسیجن بن کر چلاتی رہتی ہے۔ جہاں ان تینوں مادوں میں سے کمی بیشی ہو گئی وہاں میرے بھائیوں بیماری کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب لبلبا سکڑ جاتا ہے،
اس کے سکڑنے سے قبض بھی، دھڑکن بھی، اختلاج بھی، جوڑ بھی، کالا موتیا بھی، اصلی اور حقیقی شوگر میں سفید موتیا اور غدی شوگر میں آنکھوں کی جلن اور چبھن ہوتی ہے۔ کوئی دنیا میں غدی شوگر کا مریض آپ کو اعصابی شوگر کی طرح نظر کا کمزوری والا نہیں ملے گا، اور اعصابی شوگر والے کے دانت فنا ہو جاتے ہیں، غدی شوگر کے مریض کے کبھی دانت نہیں گریں گے، عضلاتی شوگر کے مریض کے کبھی دانت نہیں گریں گے، کبھی دانت نہیں ہلیں گے۔ عضلاتی میں کیلشیم کی زیادتی ہوتی ہے، اعصابی میں کیلشیم نام کا بھی نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے۔ جس کا جی چاہے وہ تحقیق کرے، اگر میری تحقیق غلط ہے تو مجھے غلط ثابت کرے، اگر ثابت نہیں کر سکتا تو تسلیم کرے کہ اللہ کی قدرت کے نظام کو میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ نیچرل اور فطرتی اور قدرتی علاج ہے جسے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس علاج کے اندر آپ نے دیسی گھی بھی کھانا ہے۔ اصلی اور اعصابی شوگر میں گھی زہر کی طرح لڑتا ہے، دودھ زہر بن جاتا ہے، چاول زہر بن جاتے ہیں، تری کی کوئی بھی چیز آپ نہیں لے سکتے۔ اور اس خشکی کی شوگر میں آپ گھی بھی کھا سکتے ہیں، آپ سارے پھل کھا سکتے ہیں، آپ دودھ پی سکتے ہیں، بلائی کھا سکتے ہیں، مکھن کھا سکتے ہیں۔ آپ کی خشکیاں دور ہو کر، آپ کی قبض دور ہو کے، جگر کے پورٹل وین کے راستے کھل کر آپ کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو سکتا ہے، اور آپ کا لبلبا بھی ٹھیک کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس شوگر میں یاد رکھیے گا، سب سے بڑا جو عمل دخل ہے وہ قبض کا ہوتا ہے۔ جب قبض آپ نے دور کر لی تو عضلاتی شوگر رہتی ہی نہیں، یہ معمولی ہے۔ لیکن اس کو سمجھے کون؟ جس نے بھی بیچارے نے سن لیا، ہمارے دماغوں پہ وہ ہوا جو سوار ہو گیا ماڈرن میڈیکل سائنس کی تحقیق کے بعد، شوگر ہو گئی جی، زندگی تباہ ہو گئی، مر گئے جی۔ واقعی مر گئے، وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بغیر تحقیق کے اندھا دھند تقلید کر لی ایلوپیتھک سائنس کی، اور ٹیکے گولیاں کھاتے کھاتے لٹریچر سے ایمرجنسی پہ آرے کے سامنے لیٹ گئے، کٹ گئے اور مر گئے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا اپنی مخلوق پر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں، کچھ بے وقوف اپنے ہاتھوں سے اپنی تکلیف جو خریدتے ہیں، یا اپنی ہٹ درمی اور ضد کے ساتھ کہ یہ ہربل تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ یونانی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے حکیم دودھ کے دھلے ہیں، کئی نسخے کے چور پھر رہے ہیں، کئی نسخوں کے طالب پھر رہے ہیں، کئی کتابوں کے چور ہیں، کئی نسخوں کے چور ہیں، کوئی جناب نکال ہیں۔ میں ان سے توبہ کرتا ہوں، میں ایسے حکیم سے ماڈرن میڈیکل سائنس سے زیادہ معافی مانگتا ہوں جس کو علم نہ ہو، عقل نہ ہو، سوجھ بوجھ نہ ہو، فطرت اور قدرت کا سٹڈی، مطالعہ، نالج نہ رکھتا ہو، وہ حکیم کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ روٹی روزی تو یار گنڈیریاں بیچ کے بھی بندہ کما سکتا ہے، مقدر تو خدا ماں کے رحم میں لکھتا ہے۔ انسان کو جب خدا چنتا ہے تو پھر عزتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جو عزت بخشی ہے مجھے اس علم کے ساتھ بخشی ہے، میری ہستی کس کام کی، میں کس کام کا ہوں، میں تو یقین جانے نہیں مجھے پتا میری سانس کب اور کیسے نکلنی ہے، میں تو اپنے بارے نہیں جانتا، آپ کا کہاں میں معالج بن گیا۔ ہاں، میں اپنے درد کو لے کر آپ کے سامنے آتا ہوں کہ یہ علاج غلط ہو رہا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخر انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، انسان لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کر بھی مر رہا ہے۔ بیماری کی موت مرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی، نیک بندوں کو بھی بیماریاں آتی ہیں، برے بندوں کو بھی بیماریاں آتی ہیں، جوانوں کو بھی آتی ہیں، بچوں کو بھی آتی ہیں، بڑوں کو بھی بیماری تو آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے ایک بیماری اگر پیدا کی ہے تو اس کی کم از کم علماء سے سنا ہے، اور بزرگ حکماء سے سنا، اساتذہ اکرام سے سنا کہ 70 اللہ نے اس کی دوائیں اتاری ہیں۔ اب وہ دوائیں اللہ نے کیسے اتار دی؟
اللہ نے جگہ جگہ پر جڑی بوٹیاں پیدا کر کے انسان کو عقل و بصیرت دی ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ یقین جانیں، آپ حکیموں کے کچھ سے تو ڈرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ایلوپیتھک ماڈرن میڈیکل سائنس کی لیبارٹریز کیا کر رہی ہیں؟ بچھو کے زہر، کالے ناگ کے زہر، کوبرے کے زہر، سفید سانپوں کے زہر، پیلے سانپوں کے زہر، آپ ریسرچ کریں کہ یہ دوائیاں کس کے لیے بن رہی ہیں؟ انسانوں کے لیے۔ وہ سانپ بنائیں، بچھو بنائیں، وہ کچھ بنائیں، وہ ایلوپیتھک ہے، ماڈرن میڈیکل سائنس ہے۔ ہم اگر معمولی سی جڑی بوٹی پیس کر آپ کو کچھ بتائیں تو جی دیسی ہے، اس میں کیا، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، حکیم ابھی جڑی بوٹیوں پہ بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم یہ انبیاء کا علم ہے، اسے رد کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو 700 سالوں تک برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ القانون کے نام سے حضرت علامہ امام الحکماء ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب 7 سالوں تک انگریز کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ طب یونانی تھی، یہ ہربل ہی تو تھا۔ اس کو آگے پھر تقسیم کرتے کرتے لوگوں میں لالچ آ گیا، لوگوں میں پیسے کا لالچ آ گیا، ہرس آ گئی، کاروبار بن گیا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے میڈیکل کا، جس میں میرے ڈاکٹر صاحبان بھی شامل ہیں، جس میں میری لیبارٹریاں بھی شامل ہیں، جس میں میرے ملک کے عمراء لوگ بھی شامل ہیں، جن میں لیبارٹریوں کے اربوں کے مالک بھی شامل ہیں۔ انہیں میرے بھائیوں آپ کی جانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں اپنے بینک بیلنس سے، اپنے چیک سے، اپنی مارکیٹ سے، اپنے بزنس سے تعلق ہے۔ میرے بھائی وہ لوگ تو دن رات اپنے بیوی بچوں سے دور ہے پیسہ کمانے کے چکر میں۔ میں دن رات اس فکر میں ہوں کہ میری قوم کیسے سدھر جائے اور میری قوم کو علم کیسے آ جائے۔ اعصابی، غدی اور عضلاتی شوگر کی اس مختصر اور جامع تشریح کے بعد پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3، یہ آج پارٹ 3 کی ویڈیو تھی، اس کو آپ ضرور تینوں کو سنیے گا۔ اگر آپ کے کام کی نہ ہوں تو جن لوگوں کو یہ مرض لگے ہوئے ہیں ان کو ضرور لنک سینڈ کیجئے گا، ان کو میرا واٹس ایپ نمبر دیجئے گا۔ غیر ملکوں سے بھی دنیا آ رہی ہے اور شفا پا رہی ہے، میں نہیں شفا دے رہا۔ پھر میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں دوائیاں بیچنے والا ہوں تو میرے بھائی میں اتنا ضرور کما لیتا ہوں گھر بیٹھا بھی کہ اللہ میرے بچوں کی روزی دے رہا ہے۔ مجھے درد یہ ہے کہ قوم کا کروڑوں روپیہ زر مبادلہ پہ جا رہا ہے، انسولین پہ جا رہا ہے، گیٹرل پہ جا رہا ہے، گیٹ فورمین پہ جا رہا ہے، گلوکوفک پہ جا رہا ہے، گلوکوواس پہ جا رہا ہے۔ اتنے کروڑوں روپیہ لگ کر بھی میری قوم کے بہن بھائی بزرگ بچے معذور پڑے، کسی کے گردے اڑ گئے، کسی کے پاؤں کٹ گئے، کسی کو کاربنکل ہو رہا ہے، کسی کا بی پی بڑھ گیا۔ یہ کیا علاج ہو رہا ہے؟ علاج وہ نہیں ہوتا جو زندگی بھر دوائیاں کھائے، علاج وہ ہوتا ہے جو چند ماہ، چند ہفتے یا 1 سال 1.5 سال علاج کر کے کمپلیٹ ہو جائے، نیچرل اور فطرت پہ واپس لوٹ آئے زندگی۔ جو طوفان ساری زندگی آتا رہے گا وہ طوفان نہیں ہوتا، وہ موسم نہیں بدلتا، وہ عذاب ہوتا ہے۔ دن غروب ہو جائے اور ساری زندگی غروب ہی رہے وہ عذاب بن جائے گا، دن نکل آئے چھپے نہ وہ عذاب بن جائے گا۔ ایسی دوائیاں جو پلے پڑ جائے اور جان ہی نہ چھوڑے وہ عذاب ہے میرے بھائی، علاج نہیں ہے۔ تو آپ کو آخری آج میں ایک درخواست کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا کے لیے شوگر کو اتنا خوف زدہ ہو کر آپ نہ لیں جتنا آپ کو خوف زدہ کر دیا گیا ہے۔ آپ دلیر بنیں، بہادر بنیں۔ یہ چند میری باتیں ضرور سنتے جائیے گا۔ اعصابی اور اصلی اور حقیقی شوگر والا جس کو بھوک، پیاس اور پیشاب زیادہ آتا ہے، وزن گر گیا ہے، وہ گرم چیزیں زیادہ لے، جسم کو گرم رکھے، گرم پانی پیے، جتنی بھی گرم چیزیں کھائی جاتی ہیں کھا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ واک جاری رکھے، ایکسرسائز جاری رکھے۔ غدی شوگر کا مریض ٹھنڈی چیزیں کھائے، پیشاب آور چیزیں کھائے، پیشاب کا رنگ گہرا زیادہ پیلا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، اسے زیادہ لائے اور آرام کرے۔
غدی شوگر کا مریض اگر واک کرے گا تو خدا کی قسم اس کی شوگر آسمانوں کو چھونے لگ جائے گی۔ اعصابی شوگر کا مریض جتنا بھی گوشت اور انڈے کھائے گا اس کی شوگر کنٹرول ہوگی۔ غدی شوگر کا مریض انڈا، گوشت اور گرم مسالے چکھے گا بھی تو شوگر آسمانوں کو چھو جائے گی۔ یہی وہ فرق ہے جو میں بتلا رہا ہوں۔ حکیم ضیاء آپ کے سامنے رونا رو رہا ہے، اور خشکی کی شوگر کا مریض جتنی گرم اور تر چیزیں کھا سکتا ہے وہ کھاتا چلا جائے، جتنی خشکی دور ہوتی چلی جائے گی آپ کی شوگر ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ہے شوگر کی کہانی، مطلب ابن طبیب کی زبانی۔ عزیزان محترم، تو آپ کے دل سے میں نے یہ خوف نکال دیا ہے، لیکن ایک درخواست کروں گا، اگر آپ کو شک پڑ جائے تو آپ فوری چیک اپ کے بعد مطلب ابن طبیب یا مطلب ابن طبیب جیسے جتنے بھی آپ کو طبیب علاج بالغذا والے کہیں ملتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، اللہ کے فضل سے آپ کو شفا ملے گی۔ عزیزان محترم، روپے ہر کوئی لیتا ہے، میں بھی لیتا ہوں، فیسیں ساری دنیا لیتی ہے، میں بھی لیتا ہوں، لیکن میں غلط بیانی کر کے پیسہ نہیں کماتا، میں جھوٹ بول کر پیسہ نہیں کماتا، میں اپنے بچوں کو حرام کی روزی نہیں دینا چاہتا۔ میرے وہ دوست جو لاکھوں میل دور بیٹھے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں، دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ رات کو کال آتی ہے، حکیم صاحب آپ کے بھیجے ہوئے غذائی چارٹ سے آج میں ٹھیک ہوں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے آج میں ٹھیک ہوں، آج آپ کے بتائے ہوئے عمل پر میں نے عمل کیا، آج میں ٹھیک ہوں۔ میرے لیے کروڑوں کے خزانے اور بینک بیلنس جمع ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے سے بہتر ہے یہ ان لوگوں کی دعائیں جو پردیس میں بیٹھے ہیں۔ ہاں میں مجبور ہوتا ہوں، جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، جڑی بوٹیوں کی قیمت بھی بڑھتی جاتی ہے، پھر ان پر بڑی شدت کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو باہر سے تازی جڑی بوٹیاں منگوانی پڑتی ہیں، ان کو چھانٹنا کاٹنا پڑتا ہے، ان کو بنانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے، پیسنا پڑتا ہے، بڑی محنت سے بڑے پروسیس سے گزر کر میں یہ کورس آپ لوگوں کے لیے تیار کرتا ہوں۔ ہاں کوئی معمولی چیزیں ہوتی ہیں نا تو اب میں شریعام بتا دیتا ہوں، میں نہیں چھپاتا۔ میرے ایک بات بتانے سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے، دنیا تو فانی ہے، آخرت بنے گی میری۔ تو عزیزان محترم، بلا وجہ آپ ہر درمی اور ضد کا مظاہرہ نہ کیا کریں کہ جی آپ نسخہ دیں، آپ فلاں کریں، آپ نے نسخہ نہیں بتایا، آپ نے وہ نہیں بتایا۔ میرے بھائی اگر آپ طبیب ہیں اور آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ سند یافتہ ہیں، تو علم الابدان چینل سے جڑ جائیے، انشاءاللہ آپ کو بغیر سوال کے تمام سوالوں کا جواب ملے گا، پوری تاریخ طب ملے گی، نیچرل اور فطرتی اور قدرتی علاج اور علاج معالجے کا طریقہ ملے گا، نسخہ نویسیاں نہیں ہوں گی۔ میں مزاج بتاؤں گا، ادویات کے نام بتاؤں گا، خوراک بتاؤں گا، موسم اور اس کے ماحول، یعنی آپ کو ایک نیچرل گھر بیٹھے سکھا دوں گا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ جڑے رہیے گا دونوں چینلوں سے، مطلب ابن طبیب کے چینل سے اور علم الابدان جو نیا آنے والا چینل ہے اس سے بھی آپ جڑے رہیے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء اور مطلب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔